تلے گن یار حوالے رب اج مل لے جان دی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے روسے عمر ساری۔ میرے نانا جان اتوار والے دن ان کا انتقال ہوا۔ آپ میں سے بہت سارے نمازی تشریف لائے تھے ان کے جنازے میں۔ ایک ولی آدمی تھے، میں نے ساری زندگی دیکھا ہے، ساری زندگی جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے ان کی کبھی تہجد کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی، اور جب تک وہ ان کے یعنی کہ اتنی طاقت تھی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تھے، میں نے ان کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ اور جب بیماری نے ان کو اس سطح پہ پہنچا دیا کہ وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو مجھے بلا کے کہنے لگے کہ یہ مسئلہ بتائیں، اب میں اٹھ نہیں پاتا ہوں تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو میں نے کہا بھی اب آپ ایسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روٹین میں 2:30 پونے 3 بجے رات کو اٹھنا، روٹین میں اگر گھر میں کوئی فنکشن ہے اور رات کو لیٹ ہو جاتا ہے بندہ، شادی بیاہ ہے یا کوئی اور فنکشن ہے، تو آپ کو دیکھتے ہیں معاملات کو نپٹاتے نپٹاتے رات دیر ہو جاتی ہے، یا مہمان آئے ہوتے ہیں ان کے قریب بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو رات دیر ہو جاتی ہے، وہ رات کے 1 بجے بھی سوئے ہیں نا اپنے ٹائم پہ اٹھ جائیں گے۔ تو میں نے زندگی ایسے دیکھی ہے ان کی، اور وہ اکثر کہتے ہوتے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ زندگی کو نا پنجابی میں کہتے تھے کہ زندگی نو بندے نو گناہ کرن دا موقع نہیں دینا چاہیے، اپنے آپ کو کبھی گناہ کرنے کا موقع نہ دو۔ اگر آپ نے ایک گناہ کرنے کا موقع دیا تو پھر یہ جسم، یہ زندگی آپ کو 2 گناہ پہ ابھارے گی، اور اگر آپ 2 کریں گے تو 4 پہ ابھارے گی، اور پھر آپ 4 کریں گے تو یہ آپ کو 10 پہ ابھارے گی۔ یہ آپ کی زندگی کو کالا سیاہ کر کے رکھ دے گی۔ میں 2 گھنٹے بھی ان کے پاس جا کے بیٹھوں نا تو 2 گھنٹے میں دین کے اوپر گفتگو ہونی ہے، مسائل پہ گفتگو ہونی ہے، انہوں نے کوئی بات سنانی ہے، میں نے کوئی بات سنانی ہے، مجھ سے کوئی بات پوچھ، تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی بیٹھے تو ان کی گفتگو کا ترانہ یہی ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ بالآخر زندگی ختم ہی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے۔ رشک بھی آتا تھا کہ 90 91 سال کی عمر ہے ان کی، کتنی خوبصورت زندگی گزار کے گئے۔ اور میں نہلاتا کہا، میں نے کہا کہ اللہ والے ہو تسی نیکیاں کر کے چلے گئے ہو، من پھر چھڑ گئے ہو دنیا کی آزمائش واسطے۔ تو مومن جب کسی جنازے کو دیکھتا ہے، کسی نیک صالح آدمی کو جنازے کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے اے نیک آدمی تم تو نیکیاں کر کے چلے گئے اور مجھے پھر چھوڑ گئے اس دنیا کی آزمائش کے اندر، کیا بنے گا میرا؟ میں صبح اٹھتا ہوں تو گناہ میرے سامنے ہے، میں شام کو گھر واپس آتا ہوں تو گناہ میرے سامنے ہے، میں کس کس سے لڑوں؟ مومن اس طرح جہاد کرتا رہتا ہے اپنے ہر دن صبح و شام۔ پھر کیا کرتا ہے؟ جب مومن اپنی طرف سے اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، اللہ کی فرما برداری کے لیے سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی رحمت اس کے لیے رستے کھولنا شروع کر دیتی۔ جب مومن بندہ اللہ کی قربت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو جب وہ قربت کے رستوں کی طرف چڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو نظر آنے لگ جاتا ہے کہ میرا جو کام ہے وہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہونے لگ گئی ہیں۔ تو اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی عبادت کو، اللہ کے ذکر کو، اس کی فرما برداری کو ترک مت کریں، یہ نہ ہو کہ زندگی گزر جائے۔ میں نے اس دن کلخانی میں ایک بات کی کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو پڑھایا انہوں نے مجھے، شوق ان کا تھا، میں تو بچہ تھا، مجھے تو عقل بھی نہیں تھی اتنی، تو انہوں نے ایک شوق پیدا ہوا ان کے من میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے گھر میں سے نا ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا۔ تو میری نانی اماں مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو ان سے مشورہ کیا کہ میں ایک بچے کو حافظ بنانا چاہتا ہوں۔
وہ مجھے بتائیں کہ کس کو بنانا ہے. تو میرا انتخاب کر لیا گیا یہ جان کر کے سب بچوں میں ذہین یہ ہے ان کو حافظ قرآن بناؤ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو اسکول میں نہیں چل سکتا انہوں مدرسے پاؤ، اتنی تو خدمت کرتے ہیں ہم. تو میرا انتخاب کر لیا گیا، میں حفظ قرآن مکمل کر لیا. تو حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ یار اب آپ نے کوئی کام کرو، جیسے ہمارے انصاری برادری ہے پاور لوم میں چلانی. تو انہوں نے کہا کہ اب حفظ قرآن ہو گیا، اب آپ کا دل کرے تو اب آپ بھی کاروبار میں کام میں آ جائیں. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میں نے آگے پڑھنا ہے، میں نے آگے پڑھنا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی تینوں نہ نہیں ہے پر تیرا جنہ بوجھ بھی ہو سکے میں اپنے کندھے تے چکاں گا. پھر پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ اس مسجد میں جمعہ کا آغاز ہونے لگا. تو میرے دوست بیٹھے ہیں سارے اہل محلہ، انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں. تو میں نے بتایا گھر میں کہ میں نے کہا نانا جان وہاں جمعہ کا آغاز ہونے لگا ہے. تو مجھے کہنے لگے تو یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ محنت یہ خدمت مسجد کی ہم نے کرنی ہے، پر ایک نصیحت ہے، ایک نصیحت ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. وہ کہہ رہے کہ بیٹے روزی روٹی کے لیے اپنا ہاتھ پلہ ماریں گے پر مسجد کی خدمت جڑی ہے نا وہ پیسے لے کے نہیں کرنی. یہ جملے ان کے سادہ سے جملے. اب ایسا نہیں ہے کہ میری مسجد کے لوگ مجھے تنخواہ نہیں دے سکتے، تو ہزاروں بار پوچھ چکے بیچارے. یہ تو کہتے ہیں گھر صاحب اپنی تنخواہ مقرر کر رہے ہیں، لیکن نہیں. جڑے فوت ہو گئے انہوں نے نصیحت کر دی تھی، فرمایا تھی کہ جتنی دیر تک ہو سکے، جب تک ممکن ہو، جب تک اللہ آپ کے لیے اچھی روزی کا اہتمام کرتا جائے تو دین دی مسجد دی خدمت کرنی ہے، پر لینا کچھ نہیں، دینا وہاں. آج تک تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ نیک بزرگ بیٹھے ہوئے ان کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے مقصد یہ خدمت ترقی ہو یا میری توجہ دوسری طرف گئی ہو. میں جمعہ کا خطاب کرنے آتا ہوں ایسے ہی آتا ہوں جیسے آپ جمعہ پڑھنے آ گئے میں پڑھانے آ گیا. آپ نمازی ہیں میں بھی نمازی ہوں، بس اتنا ہی بات ہے. جیسے کوئی نماز پڑھنے آتا ہے تو مسجد سے کوئی تنخواہ لینے تھوڑی آتا ہے. تو میں جمعہ پڑھانے آ گیا ہوں، میں بھی مسجد کا نماز ہوں، بھائی اتنی سی اوقات ہے میری. تو مجھے جب سے یہ تربیت کی گئی تو یہ بات بچپن میں گھٹی کی طرح مجھے پلا دی گئی. اب میں اپنے منصب میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں یا اس بات کے پیچھے کیا حکمت تھی اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں سمجھ آئی جب دین متین کا کام شروع کیا تو اللہ نے رزق کی اضافہ کر دیا. یعنی میں عام روایتی مولوی صاحبان کی طرح نہیں جو بیچارے تنگ ہی رہتے ہیں، تھوڑی سی تنخواہ پہ بیچارے گزارا کرتے چلے جاتے. اللہ کے کرم نوازی سے میں شعبہ تعلیم اسلامیہ کا بہترین استاد بھی ہوں اور مجھے اس شعبے کے اندر 20 سال گزر چکے ہیں. 20 سال گزر چکے ہیں. میں نے کم و بے 250-300 کے قریب بچوں کو حفظ قرآن کروایا ہے. وہ یہ ان بزرگوں کی دعائیں تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ مسجد کی خدمت کے پیسے نہیں لینے، پھر اللہ تعالیٰ تیرا رستہ بند نہیں کرے گا، تینوں بہت مل جائے گا. میرا رزق کبھی ختم نہیں ہوا، کبھی تنگ بھی نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بیان ہوتا ہے، یہاں پر تو کوئی ویل نہیں آتی اور ہم آنے بھی نہیں دیتے، ہم تو منع کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنی دیر بھی تشریف لائیں صرف توجہ سے ہماری بات کو سن لیں. ہم کچھ سکھانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں. ہماری مراد دنیا کی لالچ بالکل نہیں ہے. تو یہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا. میں ایسا نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، نہیں بھائی ائمہ کرام کی خدمت کرنی چاہیے. علماء کرام تشریف لائیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے. میں نے یہ بات صرف اس وجہ سے کی ہے کہ جو بات انہوں نے مجھے کی تھی جب میں پہلی بار جمعہ پڑھانے آیا، تو میں نے پہلے جمعے میں تقریر کی تو صوفی شبیر صاحب باقی بزرگ یہاں تھے، ہمارے ملک عبد الرحمن مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرم وہ بھی تھے، اور ہمارے حاجی صاحب حاجی عنایت صاحب وہ بھی یہاں تھے. تو جب میں نے پہلے جمعہ پڑھایا تو انہوں نے مجھے جیب میں سے تنخواہ نکال کے دی کہ کار صاحب یہ لیں. تو میں نے تبھی کہا، میں نے کہا یہ نہیں ہونا،
اس لیے کہ میں یہاں پڑھانے تو آیا ہوں جمعہ، پر مجھے کسی نے پابند کر کے بھیجا ہے یہاں پر، تو میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو مجھے کہتے تھے کہ کام کرنا ہے، ہمارے کام کی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ اب پتہ نہیں میں کیسا کام کر رہا ہوں، اگر کسی کو مجھ سے شکایت ہو تو مجھے معاف کر دیں، لیکن بار کہ اب زندگی کی تربیت کا یہ بہت عرصہ گزرا، میں نے ان کی زندگی سے، خدا کی قسم، ایک مومن کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے ان کی زندگی سے سیکھی ہے۔ کہ بیٹھے ہوئے ہیں، علیل آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرتے جا رہے، مجھے بتاتے ہوتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں درود ابراہیمی اتنے 100 بار پڑھ لیتا ہوں، فلاں درود پاک اتنا پڑھ لیتا ہوں، فلاں میرے پیر صاحب نے مجھے وظیفہ دیا وہ میں اتنا پڑھ لیتا ہوں۔ اور پھر بیمار ہو گئے تو مجھے کہنے لگے مجھے یہ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ آپ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھا کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب سے آپ نے قاری صاحب بتائی وہ تب سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ تو کیا ہے، اپنی زندگی کو ذکر الہی سے معمور کر کے گزار دی۔ اب مومن نے سوچنا ہے، ایک بندہ مسلمان نے سوچنا ہے کہ جو نیک آدمی ہیں، دنیا میں لاکھوں گناہگار مرتے ہیں، لاکھوں نیکوکار بھی جاتے ہیں، پر ہر کسی کا جانا ایک طرح کا نہیں ہے، ہر کسی کا جانا ایک طرح کا نہیں ہے۔ کسی کی موت آتی ہے، کسی کو تلخی سے آتی ہے، اور کسی کو ایسے آتی جیسے گلاب کا پھول ہتھیلی پہ رکھ دیا جاتا ہے نا، کسی کو ایسے آتی۔ تو جس کو موت جھنجھوڑ کے آتی ہے وہ اور ہے، اور جن کو موت آسانی سے ایسے جیسے پھول رکھ دیا جاتا ہے ہتھیلی پر، اس طرح نرم اور ملائم انداز میں موت آ جاتی ہے، وہ لوگ اور ہیں۔ جن کو سہولت سے لے جایا جاتا ہے وہ مقربین بارگاہ الہی ہے، اور جن کو تلخی سے گردن سے پکڑ لیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے بس کر تیرے گناہوں کی آ گئی۔ تو یہ کوئی 3:30 سوا 3 کے لگ بھگ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو نانا ابو کو پانی پلایا گیا، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے کچھ پانی پلائیں، تو پانی پلا دیا، پانی پلا کے سو گئے۔ تو مومن کی جو موت ہے وہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ بن کے آتی، گناہگار کی موت اس کے لیے تلخی بن کے آتی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، عافیت بھی طلب کرنی چاہیے اپنی زندگی کو۔ دیکھیں نا، کوئی گھر ہے گلی میں تو کسی گھر کی بناوٹ کی تعریف کب کی جاتی ہے؟ جب آپ اس کے اوپر خوبصورت قسم کی سجاوٹ کرتے ہیں۔ اب مختلف میٹیریلز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے، کتنی محنت سے بنایا ہے۔ تو جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو بندہ مومن کو دیکھ کے کہ واہ بھائی کیا اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو سجایا ہے۔ جس کی موت آئی ہے تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب دیکھے تو موت رحمت بن کے آئے، اور فرشتے کہیں کیا مومن بندے زندگی اللہ کی یاد سے اس طرح سجائی ہے تو نے؟ تہجد کی تلخیوں میں بھی تو کھڑا ہوتا رہا، بیمار تھا پر تو تہجد نہیں ترک کرتا تھا، بیمار تھا پر تیرے ذکر کی تسبیح کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ آ جا بس اب دنیا کی تکلیفیں ختم، آؤ میں تجھے اس پنجرے سے چھڑاؤں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا اجر تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اور مومن بندے کو فٹافٹ قبر میں اتار دیا جاتا ہے، فٹافٹ قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ 3:45 بجے نانا ابو فوت ہوئے تو 9 بجے ان کا جنازہ بھی ہو گیا تھا، قبر میں تدفین بھی کر دی گئی۔ اور جب نیک بندے کو، مومن صالح کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور قبر میں رکھ کے یہ نہیں کہا جاتا اب فرشتے آئیں گے اور تیرے گناہ کے عوض تجھے تکلیف ہوں گی، تو سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا، اور تجھے گرد ماریں گے، مٹا دیں گے، پھر تجھے زندہ کیا جائے گا، یعنی تجھے پھر اسی طرح بنا دیا جائے گا، صحت مل جائے گی، پھر سوال پوچھیں گے تو پھر غلط بیان نہیں کرے گا، تجھے پھر گرد مارا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا۔ مومن بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے نا، اس کو صبح کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جب رات کو سوتی ہے نا تو وہ یہ باتیں کرتی سوتی ہیں، صبح اٹھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں کا کام بھی ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، تو ذہن میں
گھر کی عورتیں یہ سوچ کے سوتی ہیں کہ صبح یہ کرنا ہے، تو پہلی رات کی جو دلہن ہوتی ہے اس کو تو صبح کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، وہ کیا ہے، وہ پہلی رات کی دلہن ہے۔ فرمایا ولی کامل کو، نیک صالح آدمی کو کہا کہ ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تمہیں صبح اٹھ کے کوئی کام نہیں کرنا، تمہیں صرف لوگوں نے مبارکیں دینی ہے، تم نے وصول کرنی ہے، لوگوں نے تعریفیں کرنی ہے اور تم نے وصول کرنی ہے، لوگوں نے تمہارے لیے مسکرانا ہے، تم نے وصول کرنا ہے۔ تو ولی کو قبر میں رکھ کر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ ولی قبر میں پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، کیونکہ اب اللہ کا اجر تیرا استقبال کرے گا، اللہ کے فضل سے تو نہلا جائے گا، تیری قبر تحت نگاہ وسیع کر دی جائے گی اور تیری قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق